لاہور ایک ایسا شہر جو صدیوں سے علم، ثقافت اور اسلامی روایات کا مرکز رہا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں صوفیہ کرام نے انسانیت کو محبت اور پاکیزگی کا درس دیا۔ مگر آج اسی لاہور میں کچھ ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں جو نہ صرف اسلامی اقدار کے منافی ہیں بلکہ سیدھا سادہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ عیاشی، فحاشی، بے حیائی اور برہنہ پارٹیاں، کیا یہ وہی سب کچھ نہیں جو قوم لوط نے کیا تھا؟ اور کیا ہم بھی انہی کے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ لاہور کی پوش سوسائٹی میں، خاص طور پر ڈیفنس اور گلبرگ کے بنگلوں میں، رات کے اندھیروں میں ایسی محفلیں سجتی ہیں جہاں فحاشی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ یہ پارٹیاں عام شادی یا برتھ ڈے فنکشن نہیں ہوتی، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں لڑکیوں کو مختصر اور برہنہ لباس میں بلایا جاتا ہے، ڈانس، شراب، نشہ اور جسم فروشی عام کی جاتی ہے۔ پیسے والے طبقات کے لیے یہ ایک عیاشی کا ذریعہ ہے۔ کچھ پارٹیاں تو صرف انوائٹ اونلی ہوتی ہیں، ان میں داخلہ صرف ان افراد کو ملتا ہے جو یا تو طاقتور ہیں یا پھر لاکھوں روپے دینے کو تیار ہیں۔ وہاں پر لڑکیوں کو نیلام کیا جاتا ہے، شراب دریا کی طرح بہائی جاتی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تشخص پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ یہ پارٹیاں خود بخود نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ایک منظم نظام ہے۔ کچھ غیر ملکی NGOs، کچھ ایلیٹ کلاس کے افراد اور کچھ وہ لوگ جو مغرب کی تقلید کو جدت اور فیشن کا نام دیتے ہیں۔ یہی وہ عناصر ہیں جو پاکستانی نوجوان نسل کو اپنی جڑوں سے کاٹ کر مغربی تہذیب کے غلام بنانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کی دنیا قوم لوط کے راستے پر نہیں چل رہی؟ ہم جنس پرستی، LGBTQ کو آزادی کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے، ڈراموں، فلموں اور گانوں میں فحاشی عام کر دی گئی ہے۔ لاہور کی راتوں میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو کبھی صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں ہوتا تھا۔ کیا یہ سیدھا سادہ قوم لوط کو زندہ کرنا نہیں ہے؟ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو وہاں زلزلے، بیماریاں اور تباہیاں نازل ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، کبھی ماحولیاتی آفات، کبھی مہنگائی اور معاشی بدحالی، کبھی نوجوان نسل میں ذہنی بیماریاں۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ لاہور کی یہ پارٹیاں صرف دیواروں کے اندر نہیں رہتی، ان کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ بھی اسی گلیمرس لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستانی ڈرامے اور فلمیں بھی اب ایسی کہانیاں دکھا رہی ہیں جو شرم و حیا کے بجائے بے حیائی کو عام کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس تباہی سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف واپسی ضروری ہے۔ گھروں میں بچوں کو دین سکھانا، میڈیا پر فحاشی کے خلاف آواز اٹھانا اور حکومتی سطح پر ایسی پارٹیوں پر مکمل پابندی لگانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سب نہ کیا تو یاد رکھیں، قوم لوط کی تباہی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔